ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا۔ اب ایرانی ہلال احمر کے مطابق ریسکیو ٹیمیں صدر رئیسی کے تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کے ملبے تک پہنچ گئیں۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ ایک پہاڑی سے ملا ہے۔ ریسکیو عہدیداروں کے مطابق ہیلی کاپٹر کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ حادثے میں ابراہیم رئیسی کے بچ جانے کا امکان کم ہے۔ ایرانی وزارت داخلہ کے مطابق خراب موسم کی وجہ سے ہیلی کاپٹر نے کریش لینڈنگ کی۔ ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر حکام سوار تھے۔ ریسکیو آپریشن میں ڈرونز کی مدد بھی حاصل کی گئی۔ ایرانی صدر کے قافلے میں شریک دیگر 2 ہیلی کاپٹروں نے محفوظ لینڈنگ کی۔ ایرانی رئیسی صدر ڈیم کا افتتاح کر کے واپس آ رہے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی صدر ابراہیم رئیسی کی سلامتی کے لیے دعا۔ کہا، ہم امید کرتے ہیں کہ معزز صدر اور ان کے ساتھی سلامتی سے واپس آ جائیں گے۔ ایرانی قوم کو فکر مند یا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ حادثے کی جگہ سے موصول ہونے والی خبریں تشویشناک ہیں، مگر ہم پر امید ہیں ایرانی حکام کا رد عمل۔ ایرانی صدر کی سلامتی کے لیے سرکاری ٹی وی کی دعاؤں کی اپیل۔ ابراہیم رئیسی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے بھی دعاؤں کے لیے پیغام جاری۔ ایران کے کئی شہروں میں صدر ابراہیم رئیسی کے لیے دعائیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے کی اطلاع دے دی گئی۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق امریکی حکام ہیلی کاپٹر حادثے کا بطور جائزہ لے رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں، امید ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے متعلق جلد اچھی خبر ملے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر تشویش کا اظہار۔ کہا، امید کرتے ہیں ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھی جلد تلاش کر لیے جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر تشویش کا اظہار۔ صدر مملکت کہتے ہیں، ایرانی صدر کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہوں تاکہ وہ ایرانی قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا، اب ابراہیم رئیسی کی سلامتی کے حوالے سے اچھی خبر کے لیے بے چین ہیں۔ ہماری دعائیں ایرانی صدر اور پوری ایرانی قوم کے ساتھ ہے۔ پاکستانی طلبہ کو بشکیک کرغزستان سے تیسری پرواز لے کر پاکستان پہنچ گئی۔ تیسری پرواز 175 طلبہ کو لے کر پاکستان پہنچی۔ پرواز KA4571 نے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ کرغزستان سے آئے طلبہ کو لینے کے لیے وزیر اطلاعات عطاءاللہ ترڑ بھی ایئرپورٹ پہنچے۔ طلبہ کے لیے حکومت کی ہدایات پر خصوصی انتظامات کیے گئے۔ طلبہ کے والدین اور رشتہ دار ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ حکومت نے کرغزستان ہنگاموں سے متعلق سوشل میڈیا پروپیگنڈے کی ذمہ داری PTI کو قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وفاقی وزیر عطا ترڑ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ کرغز حکام کا کہنا ہے حالات بالکل نارمل ہو چکے ہیں۔ پرتشدد واقعات میں کوئی پاکستانی طالب علم جاں بحق نہیں ہوا۔ تصادم میں 5 پاکستانیوں سمیت 16 غیر ملکی طلبہ زخمی ہوئے۔ کرغزستان حکومت نے ہنگاموں میں ملوث چند ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ طلبہ کے درمیان تصادم اور فسادات سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئے۔ پیج بلاگرز نے پروپیگنڈا کیا۔ وزیر اطلاعات عطا ترڑ بولے، IMF کو خط لکھنے والی جماعت نے طلبہ کے قتل کا پروپیگنڈا کیا ہے۔ بنگلہ دیشی طالب علموں کی تصویر لگا کر ہلاکت کی خبریں پھیلائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرغزستان میں پاکستانی سفیر حسن علی بیگم سے دوسرا رابطہ۔ خصوصی پروازوں کے حوالے سے ضروری انتظامات کی ہدایت۔ کہا، زخمی پاکستانی طلبہ کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان لایا جائے۔ کرغزستان میں موجود تمام پاکستانی طلبہ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ رابطے میں رہا جائے۔ بشکیک سے خصوصی طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا۔ پرواز میں 180 طلبہ وطن واپس آئے۔ دوسرے طیارے کی لاہور لینڈنگ۔ بشکیک سے لاہور کے لیے دوسری پرواز رات 2 بجے لینڈ کرے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کرغز ہم منصب کی درخواست پر دورہ کرغزستان ملتوی کر دیا۔ 20 سے 21 مئی تک قازقستان کا دورہ کریں گے۔ 21 مئی کو کرغز ہم منصب سے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ملاقات ہوگی۔ کرغزستان سے واپس آنے والے طلبہ حکومت پر پھٹ پڑے۔ الزام عائد کیا کہ 95,000 کا ٹکٹ خرید کر واپس آئے ہیں۔
حکومت نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، اپنی مدد آپ کے تحت لاہور پہنچے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر ایوان صدر کا کرغزستان میں پاکستانی سفیر سے رابطہ۔ کرغزستان میں پرتشدد صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ایوان صدر کا بشکیک میں پاکستانی طلباء کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور۔ کہا کرغزستان میں پاکستانی طلباء کو تعلیم کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ طلباء کی حفاظت اور تعلیم جاری رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ملتان کے ضمنی انتخابی مارکے میں تیر چل گیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق N148 میں پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی 83,285 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف 51,572 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ بننے پر نشست چھوڑی تھی۔ فارم 47 اور 45 کی کہانی مزید دلچسپ۔ اسلام آباد کے 3 انتخابی حلقوں کی آڈٹ رپورٹ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ جیتنے والوں کے ووٹ دوسرے نمبر والوں سے بھی کم نکلے۔ وطن کی رپورٹ میں انکشاف۔ لکھا متعدد پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج میں پی ٹی آئی امیدوار کو ملنے والے ووٹ نون لیگی امیدوار کے خانے میں لکھ دیے گئے۔ متعدد نتائج میں نون لیگی امیدواروں کے ووٹوں کے ساتھ 1 لکھ کر 1000 ووٹوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ NA46 سے نون لیگ کے انجم عقیل خان، NA47 سے نون لیگ کے طارق فضل چودھری، NA48 سے نون لیگ میں شامل ہونے والے آزاد امیدوار راجہ خرم شہزاد کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ آرمی چیف سے ڈیفنس فورسز آسٹریلیا کے سربراہ جنرل اینگس جے کیمبل کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق دو طرفہ پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ علاقائی اور عالمی سلامتی، دونوں مسلح افواج کے درمیان تعاون پر گفتگو ہوئی۔ دونوں جانب سے فوجی سطح پر تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ آسٹریلوی چیف آف ڈیفنس فورسز کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کی تعریف۔ وزیر دفاع کی اپوزیشن کے مورچوں پر لفظی بمباری۔ سیالکوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ اقتدار کی ہوس میں چیف جسٹس کو دبنگ کہہ رہی ہیں، چند دنوں تک آرمی چیف کو بھی دبنگ کہیں گے۔ جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کی، یہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حکومت کے معاشی اقدامات کی تعریف۔ بولے، پاکستانیوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آئے گی، معیشت نے سانس لینا شروع کر دیا ہے۔ مخالفین جو ملک کے بھی مخالف ہیں وہ معاشی ابتری چاہتے ہیں، جو لوٹ مار انہوں نے کی اس کا احتساب ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات سے صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ نون لیگ کی لیڈرشپ کی نئی نسل اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ جیالے گورنر نے ایک بار پھر مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا۔ فیصل کریم کنٹی کی وزیر اعلیٰ الیمین گھنٹا پور کو دوبارہ دعوت۔ کہا، اگر وہ آر محسوس کرتے ہیں تو میں وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کو تیار ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ یا بات غیر مہذبانہ انداز کی بجائے دلیل کی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ وفاق اور صوبے کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گا۔ صوبے کا مقدمہ متعلقہ فورم پر لڑنا چاہتے ہیں۔ صوبائی حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ مل کر صوبے کا مقدمہ لڑیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی صوبے میں ڈرون حملے کی ترتیب۔ کہتے ہیں کسی گھر میں کچھ بارودی مواد تھا جہاں دھماکہ ہوا۔ مزید کہا، وفاق KP کی حکومت کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ ہم تصادم نہیں بلکہ اپنے حق کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیرو کرنے کے دعوے جھوٹے نکلے۔ شہروں میں 8، دیہات میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کی طلب 22,200 میگا واٹ جبکہ پیداوار 17,150 میگا واٹ تک ہے۔ شارٹ فال 5,000 میگا واٹ سے بڑھ گیا۔ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ پر عوام کا پارا بھی ہائے۔ رحیم جارخان میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ وابڈا کے خلاف نعرے بازی، مظاہرین نے بجلی کے بل بھی جلا دیے۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی شدید لہر۔ دادو اور نواب شاہ میں پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔
सखर और सिबी 45, लाहौर 43, इस्लामाबाद 40, पेशावर 39, कराची 36, क्वेटा 31 रिकॉर्ड। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। पीडीएमए के मुताबिक 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के शदीद खतरात की पेशगोई है। जनूबी पंजाब के शहरों में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। लाहौर में पारा अगले चंद रोज में 49 डिग्री तक जाने का खदशा। गर्मी की लहर ने इम्तिहानी शेड्यूल मुतासर कर दिया। हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली की सिफारिश पर मंजूरी। इंटर के इम्तिहानात 22 मई की बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। इम्तिहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा खुराक पंजाब की गंदम की तस्रीह पर पाबंदी से मुतालिक वजाहत। तर्जुमान का कहना है हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुल सूबाई और बैनुल ज़िलाई नकलो हमल की इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी बारे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इस्लामाबाद पुलिस ने आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने सरदार तनवीर अलियास की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है कि तनवीर अलियास के खिलाफ थाना मालकला में मुकदमा दर्ज था और इसी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया है।